الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جس کے لیے
ہمہ قسم کی ثنا ہے، توصیف ہے، تعریف ہے، جو سب سے بالا اور اعلیٰ ذات ہے، جس کے بے شمار احسانات ہیں، اور جس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے ممتاز کر کے انسانوں میں پیدا فرمایا اور انسانوں سے ممتاز کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس اعزاز کو بچائے رکھنے اور اس نسبت کو ساتھ رکھے ہوئے اسی دنیا سے رخصت فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے ہم نے ایک عنوان، ایک موضوع شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی ان بڑی نشانیوں کی طرف جن کی طرف اشارہ فرمایا یا جن کو اللہ نے آیات قرار دیا اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے۔ وہ سورہ البقرہ کی آیات تھیں جہاں ان 7 چیزوں کا ذکر ہوا جن کی طرف نسبت کر کے عام طور پر مشرکین بھی شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سارے نظام کو چلانے والی ایک اکیلی ذات ہے، اور اس کا تعارف یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کے سوا کوئی اور معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر ان سوالات کی بات ہوئی جو مشرکین سے کیے جاتے ہیں اور جن کا جواب کل کا مشرک بھی یقیناً اللہ کے لیے دیتا تھا، اللہ کی طرف منسوب کرتا تھا، اور آج کے مشرکین یا التباس سے شرک میں ملوث ہونے والے، مشغول ہونے والے، وہ بھی یقیناً ان باتوں کی نسبت اللہ کی طرف جوڑتے ہیں۔ اگرچہ جو شرک مکہ والے کیا کرتے تھے وہ آج کے یہ نام نہاد مسلمان بھی کرتے ہیں، تصرف کے حوالے سے تصرفات والا شرک وہ بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس شہادت کے مطابق ان سے بھی جب پوچھا جاتا کہ کوئی اور بھی معبود اور کوئی اور بھی خدا ہے تو وہ بھی کہتے کہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ابراہیم کی تصویر بھی لٹکاتے تھے، اسماعیل کی تصویر بھی لٹکاتے تھے، اپنے فوت شدگان کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو بھی یہ تصرف دیتے تھے کہ وہ ہماری ذات کے تمام دکھ مٹا سکتے ہیں، اور آج کا مشرک بھی یہی کرتا ہے۔ جب آپ اس سے پوچھیں کہ اس کائنات میں کوئی دوسرا بھی معبود ہے تو یہ کہے گا کہ نہیں، اللہ ہے۔ اس سے پوچھیں زمین آسمان کس نے بنائے تو یہ کہے گا کہ اللہ ہے۔ اس سے پوچھیں زمین کے اندر جو مختلف نعمتیں ہیں، جو مختلف معاملات ہیں، یہ کس نے چلائے ہیں، یہ کس نے سلسلہ قائم کیا ہے، تو کہے گا اللہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تصرف کا قائل ہے، کہیں اپنے پیر، اپنے مرشد کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے اگر پیر کو یاد کروں تو میری حاجت کو پہنچ جاتا ہے، اور کہیں یہ کسی فوت شدہ
اور فوت شدہ بھی وہ جسے فوت ہوئے صدیاں بیت گئی ہوں اس کے بارے میں نظریہ اور تصور رکھتا ہے کہ آج بھی اسے پکاروں تو وہ سنتا ہے. چلو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارنے کا ہی نظریہ بناتا تب بھی کچھ بات سمجھ آ رہی، لیکن اس کا نظریہ تو اتنا باطل ہے اور خود کھل کر یہ باطل ثابت ہوتا ہے کہ جن قبروں کے سرہانے کھڑے ہو کر بھی تم انہیں نہیں سنا سکتے، اللہ کے دعوے اور اللہ کے فرمان کے مطابق ان قبروں سے 4-4 ہزار یا 10-10 ہزار میل دور کھڑے ہو کر ان کو کیسے سنا جا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور نہ اس سے ان کی توحید کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ایمان بگڑتا ہے، نہ اسلام میں کوئی خلل آتا ہے. اپنی مرضی کا ایک نظریہ، اپنی مرضی کے خد و خال، اپنی مرضی کی نئی شریعت جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں دیا جا سکتا، اور ان دلائل اور ان براہین سے سیکھنے اور اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو استعمال میں نہیں لاتا جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلایا ہے. انہی پھیلی ہوئی چیزوں کے متعلق ہم نے گزارشات آپ کے سامنے رکھیں، اور آج بھی اسی کا تسلسل. اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے؟ کوئی اور بھی ہے؟ کسی اور نے بھی اس کے بنانے میں مدد فراہم کی ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارنے والا کوئی اور بھی ہے؟ کیا کسی اور کے بس میں بھی ہے کہ وہ آسمان سے پانی کو کھینچ لائے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ جو پر رونق باغات لگا دیے ہیں، یہ جو جا بجا تمہارے لیے پھلوں کا نظام قائم کیا ہے، اور جو سخت ترین زمین سے نرم کونپلوں کو نکالتا ہے، کوئی اور بھی ہے؟ کسی اور میں بھی یہ طاقت ہے؟ حقیقت تو یہ ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اگر وہ نہ کرتا تو تم تو یہ نکال ہی نہیں سکتے تھے، تم تو یہ اگا ہی نہیں سکتے تھے. پھر سوال یہ ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کام سارے اللہ کے اختیار میں، قدرت اس کی ہے، نظام اس کا ہے، اور الہ کسی اور کو بناتے ہو. کہتے ہیں الہ نہیں بناتے، ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے جس کی بھی تکریم اللہ کی صفات کے ساتھ کرو گے اسے الہ بناؤ گے. سوال یہ نہیں ہوا کہ تم کسی کی عزت کیوں کرتے ہو. اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے سوال یہ کیا، الہ مع اللہ، گویا جب بھی کوئی اللہ کی صفات کے ساتھ کسی بھی شخصیت کو متصف کرے گا وہ براہ راست اللہ کے مقابل ایک معبود بناتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سطح نیچے آتے آتے قرآن کے اس جملے کے مطابق افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ یہ آخری سطح ہے، شرک کے حوالے سے یہ آخری سطح ہے کہ کوئی آدمی اپنی خواہشات کا تابع ہو اور اپنی خواہشات کو ہی اللہ کے احکامات سے بڑا قرار دے دے. اللہ تو آپ کی خواہشات کو بھی جب وہ اللہ کے احکام کے مقابل آ جائیں، اللہ کے احکام کے سامنے آ جائیں، ان کو بھی الہ قرار دیتا ہے. تو جن کو آپ بیرونی دنیا میں پوچھتے ہیں، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں، جن کے سامنے جا کے ان کی خوشنودی کے لیے جگہ جگہ تم نے میلے سجائے، چراغاں کیے، تم نے ان کے اوپر چادریں چڑھائیں، نظریات بسائے، ان کی داستانیں سنائیں، ان کے قصے بنائے، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کام سارے اللہ کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، اصل میں یہ حق بات سے، عدل کے رستے سے ہٹ جانے والی قوم ہے، یہ انصاف پرست نہیں ہے. انصاف پرست ہوں تو آئیے، ایمانیات تو بہت بلند چیز ہے،
اس کے لیے تو ایمان بالغیب کا سب سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اللہ دکھائی نہ دے، ایک اندھا جسے دنیا بھی دکھائی نہیں دیتی، ایک بہرا جسے دنیا میں کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ بھی اللہ کی توحید کو مانے، یہ تو ایمانیات کی بات ہے۔ دنیا میں مادیت کو دیکھ کر، مادے کو دیکھ کر، سامنے پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تم سے سوال کیا جا رہا ہے، یا تو دعویٰ کرو اور اس دعوے پر دلیل دو کہ یہ سب جو بنائے گئے، جن کو کسی اور نے بنایا، انہوں نے خود کچھ بنایا یا یہ پیدا کیے گئے، کوئی ایک چیز ایسی بتلا دو جو ان کے اختیار میں ہو، کوئی ایک چیز ایسی کہہ دو جو انہوں نے بنائی ہو، کوئی ایک بات ایسی بتلا دو جو اس کائنات کے نظام میں ان کے اختیار میں ہو۔ وگرنہ سوال موجود ہے، الہ مع اللہ، کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ اکبر۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے، جس نے اس کو ٹھہرایا ہے؟ آپ کی آج کی سائنس کہتی اس کے نیچے پلیٹیں ہیں، یہ پانی کے اوپر ہے، کون ہے جس نے اسے ٹکایا ہے؟ کون ہے جس نے اسے بچھایا ہے؟ کون ہے جس نے اس کی تہ در تہ اور مختلف سطح، مختلف قسم کی زمینیں، مختلف پھلوں اور مختلف فصلوں کے لیے مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، قرارگاہ کس نے بنایا ہے؟ یہ تو پانی پر تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، اور پھر تمہاری سائنس کہتی یہ بیضوی شکل کی ہے، گول نما ہے۔ وہ کیسے چل رہا ہے؟ اس گول نما بیضوی شکل پر کچھ ٹکتا نہیں۔ کون ہے؟ اور ظالموں، جس نے تمہیں ایک اصول سمجھا دیا، فطرت کا ایک اصول، کشش ثقل سمجھا دی، تمہیں اس کا راز بتلا دیا، اس کو تو بہت بڑا مانتے ہو، اور آج بھی اس نیوٹن کے چرچے کرتے ہو۔ جس نے اس زمین کو یہ کشش عطا کی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جس نے اس زمین کو کشش عطا کی ہے، اور بیلنس اتنی متوازن، ایک انسان کو کتنی کشش چاہیے جس سے وہ ٹک سکے، ایک 1.5 فٹ کے بچے کو کتنی چاہیے جس سے وہ جم کر کھڑا ہو سکے، ایک 6 فٹ والے کو کتنی چاہیے جس سے وہ چل پھر سکے، آسمان پر اڑتے ہوئے ایک جہاز کو کتنی اس کے ساتھ اس کا فاصلہ رکھنا ہے، یہ جس نے عقل ساری سمجھائی تمہیں، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، تم نے تو 3 دریا بیچ کر، چند نہروں کے لیے پیسہ وصول کر کے، اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر کے یہ چند ایک نہریں بنائی۔ اللہ اکبر، وہ جس نے سارے دریا، ساری ندیاں، سارے نالے بنائے، وہ کون ہے جو تم نے نہیں بنائی؟ کوئی نہر، کوئی دریا تم نے پہاڑوں سے نہیں کھودا، تم نے زمینی علاقوں کو کھود کر چند نہریں بنائی، تمہیں سالہ سال لگ گئے، بے پناہ وسائل لگانے پڑے، مسلسل ان کی پشتبانی کرنا پڑی۔ وہ کون ہے جس نے وہاں اوپر پہاڑوں سے پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے چلا کر، ان کو نالیاں بنا کر، ندیاں بنا کر، دریاؤں میں ڈال کر، وہاں ہزاروں میل کا سفر طے کروا کے تمہارے علاقوں، تمہاری زمینوں تک پہنچایا؟ وہ کون ہے؟ وہ جس نے ساری کائنات کا ایک نظام قائم کیا ہے۔ ایک نظام، آپ جائیے بلتستان کے اس کنارے پر جہاں سے آپ کا دریائے سندھ شروع ہو رہا ہے، ایک نظام ادھر کو آ رہا ہے، ایک چائنا کی طرف جا رہا ہے، ایک انڈیا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کو توازن کے ساتھ پانی فراہم کرنے والا وجعل خلالها انہارا، وہ کون ہے؟ کس کے نظام ہے؟ اور فرمایا وجعل لها رواسیا، یہ زمین امبیلنس تھی، اس کا بیلنس قائم کرنے کے لیے
کس نے اس کے لیے جعل لها رواسیا، اس کے لیے پہاڑ بنائے؟ پھر پہاڑ صرف اس کا بیلنس قائم نہیں کر رہے، ان پہاڑ وقدر فیہا اقواتہا، ان کے اندر خزانے ڈال دیے۔ تمہیں ضرورت تھی اس دور میں سونے کی، سونا بھر دیا، ہیلیم کی، ہیلیم بھر دیا۔ تمہیں ضرورت تھی جواہرات کی، وہ تمہیں دے دیے زیب و زینت کے لیے۔ تمہیں ضرورت تھی جلانے کے لیے، اللہ نے زمین کے اندر کوئلہ بھر دیا۔ تمہیں ضرورت تھی آج کی دنیا کے نظام ہائجات کو چلانے کے لیے، اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر پانی کی تہ کے ساتھ، اسی پانی اور اسی سمندر کی تہ کے اندر ایک نیا چشمہ جاری کر دیا، جس کو آج تم آئل کہتے ہو، تیل کہتے ہو۔ کون ہے؟ اگر تمہیں اپنی چیزوں کو، اپنی عمارات کو، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے تانبے کی ضرورت، اس نے تانبے کے چشمے تم تک پہنچا دیے۔ تمہیں ضرورت ہے لوہے کی، اس نے، وہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے نازل کر کے زمین کو لوہے سے بھر دیا ہے، جگہ جگہ سے تم نکالتے ہو اور اپنے فائدے میں لاتے ہو۔ کون ہے یہ سارے نظام چلانے والا؟ اور اس سے اتنے لا تعلق۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ اس نے دو بحروں کو، دو طرح کے پانیوں کو الگ رکھا ہے۔ اور زمین کی تہ کی طرف اگر آئیں، زمین کی اوپر والی تہ میں میٹھا پانی نہیں ہے اور نیچے والی تہ میں میٹھا پانی جمع کر دیا۔ کون ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، جس نے دو دریاؤں، دو سمندروں یا دو تہوں کے اندر ایک پردہ کر دیا ہے، اور وہ پانی کبھی مختلط نہیں ہوتا، کبھی ملتا نہیں ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ۔ پھر سوال یہ ہے، جو اس قدر کامل قدرت والا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس کی مدد کرتا ہو، جو اس کے ساتھ تعاون کرتا ہو، جس کا وہ محتاج ہو؟ تم نے تو بنائے مددگار۔ یہ سوال تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، دیکھتے ہیں کائنات کے نظام کو، دیکھتے ہیں سائنس کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں، سائنسدانوں کے کہے ہوئے کو مانتے ہیں، لیکن اگر علم یہ وہی والا علم نہیں لینا چاہتے تو جو مرضی ہو جائے، بتلانے والے ہم محمد ہی کیوں نہ بھیج دیں، نہیں عقل آتی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون۔ پھر پوچھا امن یجیب المضطر اذا دعا۔ آج جمعہ تھا، آدھی رات کو کھانستے ہوئے میں ان آیات پہ غور کرتا رہا۔ کوئی آپ سے کتنی محبت کا دعویٰ کرے، آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے، آپ کی اہلیہ، آپ کے والدین، اللہ کی قسم ایک نہ ایک وقت سبھی تھک جاتے ہیں، بیماری طویل ہو جائے سبھی اکتا جاتے ہیں، سبھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، سبھی لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور لا تعلق نہ ہو تو نیند کے ہاتھوں، تھکن کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے جو تھکتا نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو کبھی لا تعلق نہیں ہوتا؟ وہ کون ہے جو ہر دم، ہمہ وقت اور ہر کیفیت والے مریض کی سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مریض اس کو پکارتا ہو، پکار اس کو رہا۔ ارے وہ تو ایسا رحمان ہے، مریض کسی اور کو پکار رہا ہوتا ہے، شفا پھر بھی وہ عطا کر دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ کوئی اور کاشف نہیں ہے۔ اگر وہ حاجت روائی نہ کرے، کائنات میں دوسرا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اگر وہ حاجت روا نہ ہو، پیارے نبی علیہ السلام سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں جہاں قیام کیا ہے آپ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، پیارے نبی جاگے ہیں
اور آپ اس پر پانی ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو پانی ڈال رہے ہیں اس زہر کو ختم کرنے کے لیے. لوگ آ رہے ہیں، کوئی گھٹنا پکڑ کے آ رہا، کوئی ہاتھ پکڑ کے آ رہا. یہ علاقہ شاید بچھوؤں والا تھا. لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں بھی دم کر دیجئے، ہمارا بھی علاج کیجئے. آپ فرماتے ہیں تم بھی اسی سے کہو جس سے میں کہہ رہا ہوں. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. حالانکہ میرے نبی کی دعا اس قدر اہم ہے کہ اللہ کہیں میرے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اگر آپ ان سے مال لیتے ہیں، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا کیجئے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. آپ ان کے لیے دعا کیجئے. کیوں؟ فرمایا اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. تمہاری دعائیں ان کے لیے سکینت کا باعث ہے. لیکن آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ حاجت روا کون ہے؟ پھر سوال ہے الہ مع اللہ، کوئی اور بھی معبود بنا رکھتے ہو؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے جو زمین میں تمہیں حکومت عطا کرتا ہے؟ وہ حکومت تمہارے 2 مرلے کے گھر کی ہو یا پاکستان جیسے ملک کی یا پوری دنیا کی حکمرانی. کون ہے جو تمہیں حکمرانی عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں جہاں بانی عطا کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کوئی اور بھی ہے؟ کسی اور کے بارے بھی تصور رکھتے ہو کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر کہا وَقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بات تو اتنی ہی کافی تھی، اور کچھ دکھائی نہ دیتا. کوئی پیغمبر نہ آتا، کوئی آ کے توحید کے سبق نہ سکھاتا. کائنات کو دیکھ کر ہی مان لینا چاہیے تھا کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے. قلیلا ما تذکرون. اس نے تو نظام چلایا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں، سینکڑوں کتابیں بھیجی ہیں، اور اب لاکھوں علماء تمہیں سکھا رہے، سمجھا رہے، قرآن حدیث تم تک پہنچا رہے. قلیلا ما تذکرون. یہ کیسی دنیا ہے اور کیسی صورتحال کہ اتنا شور ڈالا ہے توحید کو تمہارے کانوں تک پہنچانے کے لیے، ہر ذریعے کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی تم ماننے کے آتے نہیں. قلیلا ما تذکرون. بہت تھوڑے تم جاگتے ہو، بہت تھوڑے تم یاد کرتے ہو. اللہ اکبر. اس لیے کہ تم نے اس نظام میں اپنے لیے جو نشانیاں تھیں، نشانی کون ڈھونڈتا ہے؟ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیات سے ہم شروع ہوئے نا، اس سے اگلی آیات ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. ایسے واضح دلائل کے باوجود دنیا میں ایسے ظالم موجود ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ند بناتے، غیر اللہ کے ساتھ اپنے معاملات اور تعلقات کو جوڑتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ. وہ ان جھوٹے باطل خداؤں سے ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے تھی. وہ حق ان کو دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. محبت کا حق اللہ کا تھا، وارثگی کا حق اللہ کا تھا، شیفتگی کا حق اللہ کا تھا. اللہ کے لیے مٹنا چاہیے تھا، لیکن یہ ظالم غیروں کے لیے مٹتا ہے، غیروں سے شیفتہ ہوتا ہے، غیروں سے وابستہ ہوتا ہے، ان کی انسیت پالتا ہے، ان سے الفتیں رکھتا ہے. اور ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کون ہے؟ توحید اللہ سے پیار جتلانے کا بہترین رستہ ہے. توحید اللہ سے محبت جتلانے کا بہترین رستہ ہے. اللہ کی توحید پر ساری دنیا کو قربان کرنے والا مومن یہ ثابت کرتا ہے کائنات میں اللہ کے برابر کسی دوسرے کی محبت کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی اطاعت کو جوڑا ہے. سچ تو میرا گلا زیادہ خراب ہے،
وہ بھی زیادہ خراب ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو نبی کریم کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا اللہ کی اطاعت کرتا۔ لیکن پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی، ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میری محبت اور رسول کی محبت ایک جیسی ہے۔ کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ یہ تو کہا کہ میری اتباع کرو، یعنی اللہ سے محبت کرنے کا اگر طریقہ جاننا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اظہار چاہتے ہو، دلیل چاہتے ہو تو میرے طریقے کو اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن اللہ نے اور نہ رسول اللہ نے دونوں اطاعت ایک جیسی قرار دی۔ جو رسول کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت ہے، جو رسول کی بات مانے اللہ کی بات مانتا ہے، کیونکہ بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ لہذا نبی پاک کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے، لیکن نبی پاک سے محبت کرنا اللہ کی محبت نہیں ہے۔ نبی پاک سے محبت ایمان کا جز ہے، نبی پاک سے محبت ایمان کے لیے لازمہ ہے، لیکن دونوں کی محبت میں فرق ہے۔ ایک مخلوق کی محبت ہے، ایک خالق کی محبت ہے۔ مخلوق میں پیارے نبی سے بڑھ کر کسی دوسرے کو چاہنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا عمر سے کہا تھا اور پوری امت کو یہ پیغام دیا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ کرو۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پیار کر لیا تو اللہ سے پیار ہو جائے گا۔ اللہ کے پیار کے درجے نبی پاک سے سیکھنے پڑیں گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم نبی کے طریقے پر چلو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ ایک خالق کی محبت ہے، ایک مخلوق کی محبت۔ اور یہاں ظالم ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ فلاں، اب میں نام لوں تو لڑائی پڑتی ہے، کہا فلاں جگہ جو اترا ہے یہ اللہ ہی کے روپ میں آ گیا ہے، فلاں پیر فلاں جگہ جو بیٹھا ہے، جس کو تفصیل پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے اور حوالہ بھی دے دوں گا، فلاں جگہ آنے والا، فلاں شکل میں بیٹھنے والا، اصل میں یہ جو کوٹ مٹھن میں بیٹھا ہے یہ انسان نہیں اللہ ہی ہے۔ اسی لیے تو نام رکھے، کسی کا داتا، کسی کا غوث، کسی کا دستگیر، کیونکہ یہ ان کے خیال اور تصور کے مطابق ان صفات سے متصف ہیں، انسان ہو کر نہیں بلکہ یہ اللہ کا روپ بن کر زمین پر آئے ہیں۔ تمہارے عقیدے میں اور ہندو کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اوتار کا قائل، وہ بھی روپ دھارنے کا قائل، اور تم بھی روپ دھارنے کے قائل۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سوال ہے، دو جواب، کوئی جواب نہیں۔ کیوں؟ تم نے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں پر غور ہی نہیں کیا ہے۔ غور کرتے تو مالک نے کیا فرمایا ہے؟ گزشتہ خطبے کے آخر میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی ایک نشانی وتصریف الریاح، ہواؤں کا نظام، ہواؤں کا نظام کون ہے؟ یہ جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، اور آج کی سائنس دم بخود ہے، حیران ہے، 4 قسم کی ہوائیں جس پر یہ پہنچے، اور بعض کیفیات کے ساتھ 5 طرح کی ہوا جس پر آج یہ پہنچے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو یہ سوچتے ہیں، حیران ہو کر سوال کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک مجلس قائم ہوتی ہے اور وہاں ہواؤں کے بارے میں، اس کے مختلف پریشرز کے بارے میں کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں آج کی اس دنیا میں چند سال پہلے اپنا آرٹیکل پڑھنے والا وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے، مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ 1400 سال پہلے
محمد کی کتاب میں کیسے اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سمجھتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں یہ میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے قرآنی ترتیب کے مطابق. اس میں نشانی ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ. نشانیاں ہیں اللہ کی اس میں، جو ہواؤں کو چلاتا ہے مبشرات بنا کر، خوشخبری دینے والی بنا کر. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اس لیے کہ تم اپنے رب کی رحمت کے ذائقے چکھ سکو. ہوا چلتی ہے تو کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہے، پورا بدن اس ذائقے سے سرشار ہوتا ہے. جب آج آپ باہر نکلیں یا صبح فجر کے بعد اپنے گھر سے چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکل کر اللہ کی اس آیت کو، اس نشانی کو محسوس کرنا، تمہارے بدن سے جب اس کے جھونکے ٹکراتے ہیں تمہارا بدن وہ ذائقے محسوس کرتا ہے جو بیان کے قابل نہیں ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت کے ذائقے محسوس کر سکو. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور وہ کہتا ہے میں نے ہوائیں اس لیے چلائیں تاکہ تمہاری کشتیاں چل سکیں، تمہارے جہاز چل سکیں، تمہارے معاملات چل سکیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تیسری وجہ بیان فرمائی کہ تم اس میں سے اللہ کا فضل تلاش کر سکو. کشتی نہ چلے تو تم فضل تک کیسے پہنچو؟ ہوائیں نہ چلیں تو کشتی نہ چل سکے، ہوائیں نہ چلیں تو تمہارے جہاز نہ چل سکیں، ہوائیں نہ چلیں تو کائنات کے اندر تمہارا نظام جامد ہو جائے. اللہ کی قسم ہے جس دور میں ہوا ضرورت ہوتی ہے یہ ننھی منی فصل کی، اگر یہ نرم ہوا نہ چلے، تمہاری فصل نہ چلے، وہ اگ نہیں سکتی ہے، وہ بڑھ نہیں سکتی ہے. یہ لہلہاتا کھیت، یہ لہلہانے پر مجبور کون کرتا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اور پھر کہا یہ سارا کچھ کیوں ہے اور کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کچھ مان کر شکر بھی ادا کر لو، کچھ تسلیم کر کے. شکر کرنے کے لیے تسلیم کرنا، بولیے شکر کرنے کے لیے تسلیم کرنا. جو تسلیم نہیں کرتا شکر کرتا وہ جھوٹا ہے، زبان سے کہتا جائے گا لیکن اندر تسلیم نہیں کرتا. روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، الحمدللہ بھی کہہ دیتا ہے لیکن تسلیم نہیں کر رہا. تسلیم کرے تو ایک ایک لقمے پر اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے. تسلیم کرے، ایک ایک سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، تسلیم کرے، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. اسے کسی کو یاد نہ دلوانا پڑے، اسے تو بھول ہی جاتا ہے کھانا دیا کس نے، اکثر تو بغیر بسم اللہ کے ہی کھا لیتا ہے. اسے تو بھول ہی جاتا ہے کپڑے دیے کس نے، اکثر تو بغیر اس کا نام لیا ہی پہنتا ہے. تسلیم کرے تو ایسا ہو سکتا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ چار طرح کی ہوائیں ہیں. اور اس سے پہلے ایک جملہ سیدنا ابو ذر کا سامنے آ گیا ہے، سب کہیے کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرْنَاهُ مِنْهُ. فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی حالت میں چھوڑ کر گئے ہیں، ایسی حالت میں کہ آسمان پر ایک پرندہ اگر اڑ رہا ہے تو اس کی بھی خبر دے کر گئے ہیں، ہمیں ایسا سکھا کر گئے ہیں، دین ایسا سمجھا کر گئے ہیں. لقد ترکنا محمد، ہمیں محمد ایسی حالت پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ کائنات میں ذرے ذرے کی خبر دی ہے، کائنات میں ذرے ذرے کی حکمت سمجھائی ہے. کائنات میں ایک پرندہ اگر فضائے بسیط پر اڑتا ہے، اس اڑنے والے پرندے کے بارے میں رب نے کیا کہا؟
وما یمسکہن الا الرحمن، کس نے اس کو فضا میں تھام رکھا ہے ماں سوائے رحمان کے؟ یہ ایسی زبردست خبروں والا دین تمہیں دنیا پر ریسرچ کرنے کے لیے ایک نہیں کہا تھا، وہ تو پہلے ہی تمہارے لیے مسخر کر دی تھی۔ ہاں اگر کچھ ریسرچ کرنا تھا مسخر شدہ تمہارے دوستوں لوگوں کے لیے فائدہ مند کیسے ہوتی ہے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ تم کس پہ ریسرچ کر رہے ہو؟ فضا میں جا رہا ہے، کس لیے؟ کہ فلاں زمین پر رہنے کے لیے حالات موافق ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کام تمہارے ذمہ تھا، تمہیں تو یہ جگہ دی۔ کبھی اس پر ایک انسان 2 انسان آئے، اب 8-10 ارب انسان زندہ رہتے ہیں، وسائل کم ہوئے، مشکلات بڑھ گئی؟ نہیں، جہاں بڑی ہیں تمہاری ناانصافی سے، تمہارے ظلم سے، تمہاری تعدی سے، تمہاری عصیان سے، تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کا رویہ، ایک دوسرے کو مارا ماری۔ اللہ کے وسائل میں کوئی کمی، اور ایک روز آئے گا تم سونا نکال نکال کر تھک رہے ہو، تم چاندی نکال نکال کر تھک رہے ہو، ایک دوسرے کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے قتل و غارت کرتے ہو، اور ایک وقت آئے گا تب کیا ہوگا؟ وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، خزانے دیکھ کر، ڈھیر دیکھ کر انسان کہیں گے یہ کیا ہوا، ہم تو کھپ گئے، مر گئے، ہم سے تو نہ نکلا تھا۔ وسائل کم ہوں گے، کہتے ہیں نا وسائل کم، بچے کم جنو، پیدا کم کرو، مار سارے ہی دو۔ کیوں؟ کھانے والے بڑھ گئے تو وسائل پورے کیسے ہوں گے؟ اور وہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ مان رہا؟ مسلمان ہے تو بھی نہیں مان رہا، کافر ہے تو وہ تو پہلے نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ 4 طرح کی ہوائیں، قرآنی ترتیب سورہ الزاریات، 2 سورتیں ہی اللہ نے ہوا کے نام پر اتاری ہیں۔ الزاریات، وہ زاریات ہوا، وہ آندھی، وہ طوفان جو توڑ کر بکھیر ڈالنے والا ہے۔ والزاریات ذروا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے۔ کیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا تھا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید، جاؤ، ہم نہیں مانتے توحید کو، ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم بڑی عظمت والے ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارے گھر پہاڑوں میں ہیں، ہمیں کسی عذاب سے کیوں ڈراتے ہو؟ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر بھیجا عذاب، کس کا؟ سرسرن عاتیہ، ایک ایسی ہوا بھیجی ہے جس نے ان کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے وہاں 2 ہوائیں چلائی گئیں۔ پہلی ہوا جو ان کے گھروں میں ان کے سانس گھوٹنے والی گرم ہوا جس ان کے وجود کو بالکل نرم کر دیا۔ دوسری ہوا چلائی سرد ہوا، اس نے ان کو توڑ کر رکھ دیا۔ تیسری ہوا چلائی، گھروں سے نکال کر میدان میں ڈال دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح سے پڑے ہوئے تھے جیسے درخت کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کہتے تھے ہم بڑے طاقت والے ہیں، سوچتے تھے ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ جب سے ایٹم بم بنا لیا فخری بڑا کرتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ کاش تم یہ کہتے ہاں وسائل، ہم جنگی وسائل ہونے چاہیے، تیاری کرنا چاہیے، ایٹم بم چاہیے تھا، ایٹمی میزائل چاہیے تھے، لیکن فخر و غرور کے لیے، فخر کے لیے ایک ذات
ہمارے پاس اللہ ہے. کبھی یہ بھی کہا کسی نے؟ ایک موقع پر صرف نبی کریم علیہ السلام کی تحریک کے لوگوں نے صرف ایک موقع پر سوچا تھا آج ہم بڑے زیادہ ہیں. اللہ نے ایسے ماحول قائم کر دیے کہ دوڑ لگ گئی. نبی پاک اپنے چند جانثاروں کے ساتھ اکیلے رہ گئے اور آپ کو اپنے خچر پر تمام طرح کے خطرات مول لے کر، تمام طرح کے حفاظتی حصار کو ہٹا کر کھڑے ہو کر کہنا پڑا انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. طاقت پہ بھروسہ کرتے ہو، نظام پہ بھروسہ کرتے ہو، اللہ پہ کرو. والذاریات ذروا، یہ بکھیر دیتی ہے. پھر 3 باقی ہوائیں ہیں، ان کے لیے کہا والمرسلات عرفا، نرم چلنے والی نرم چلنے والی. یہ جو صبح خرام ہوتی ہے، ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا. آج میں صبح پڑھ رہا تھا کہ آپ کے پھلوں کو جو رس ملتا ہے، پہلے آسمان کے ستاروں کی اور چاند کی ٹھنڈی روشنی سے اس میں رس آتا ہے. اس رس کو مکس اپ کرنے کے لیے، اس رس کو اس پورے پھل کے اندر ایک توازن قائم کرنے کے لیے والمرسلات عرفا، یہ ہواؤں کا نظام ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی، ہلکی ہلکی چلتی ہوئی. پھر میں نے جب غور و فکر کیا تو ایسا ہی لگا کہ وجود کے اندر سے گزرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا مشاہدہ صبح فجر کے بعد کیا جا سکتا ہے. والمرسلات عرفا کیا ہے کبھی؟ آئندہ کریں گے. اس کے لیے صبح اٹھنا بھی پڑے گا، فجر پڑھنا بھی پڑے گی. والمرسلات عرفا، اللہ کے نبی نے یوں تو نہیں کہا نصرت بالصبا، یہ جو مشرق سے جو ہوا چلتی ہے، غور کیا کبھی؟ وہ ہلکے ہلکے چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے. کسی بھی موسم میں چلے اس کا لطف مختلف ہوتا ہے، اس کا لطف مختلف. آج کل سردی میں چلے تب بھی وہ اچھے لگے، گرمی میں چلے، شدید گرمی میں صبح صبح جب ہوا چلتی ہے. نصرت بالصبا، فرمائے میری مدد ہوا سے کی گئی، مشرق سے چلنے والی صبا سے کی گئی ہے. اور ایک ہوا باد سموم بھی ہے، ایک ہوا کا نام وسموم وحمیم وظل من یحموم وظل من یحموم. ایک ہوا باد سموم بھی ہے. یہ کون سی ہوا ہے جو چلتی ہے؟ یہ جولائی جون کے موسم میں چلتی ہے نا، چل رہی ہوتی، ہوا تیز بھی ہوتی، لیکن پسینہ خشک ہوتا، الجھن کم ہوتی، سکون اور راحت دیتی، الجھن محسوس ہوتی. باد سموم بھی. لیکن فرمایا میرے لیے نصرت بالصبا، اور اللہ نے مختلف انبیاء کی مدد کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو کہا ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی. ایسی مسخر کی ہے، 1 مہینے کی مسافت صبح طے کرواتی ہے، 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرواتی. تخت اٹھائے پھرتی ہے. اللہ اکبر. آج سے ہزاروں سال پہلے کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی؟ تم کہتے تھکتے نہیں ہو کہ تم نے جہاز بنا لیے. سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سی طاقت تھی؟ آج غور کرنے کی بات ہے. سوال پھر وہی ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انشاءاللہ ہوا کی بات پھر رہ گئی ہے، اس پر مزید تفصیلات اگلے خطبے میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا خالص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی علیہ السلام جب تیز ہوا چلتی تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس ہوا یہ جو چل رہی ہے، اللہ مجھے اس میں سے خیر عطا کر، جس کے لیے چل رہی ہے اس میں خیر عطا کر، جس پر چل رہی ہے جو لے کر آ رہی ہے اس میں خیر عطا کر. اللہ جو
इस हवा के अंदर कोई शर है उससे मुझे पनाह अता कर, कि जिस शर के लिए चल रही है उससे पनाह अता कर। अल्लाह ये जो लेके आ रही है यानी इसके अंदर कोई अजाब है, अल्लाह उससे मुझे पनाह अता कर। आप भी हवा को देख, बाद लोग गाली देते हैं, आंधी चल पड़े तो गाली दे देते हैं। अल्लाह की किसी भी निशानी को गाली देने की इजाज़त नहीं है, न इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें तौहीद की समझ अता फरमाए। अल्लाह इन आयात से, इस अनफुस व आफाक में फैली हुई आयात यानी निशानियों से हमें अपनी तौहीद के लिए मज़ीद बेहतर अकीदा नज़रिया अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।